بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کی عظیم الشان نعمتوں میں سے وہ نعمت کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کی اصل برتری قائم ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت کا شرف ہے، جس کے ذریعے انسان بنتا ہے، وہ اس کی عقل کے اندر ہے کہ وہ عقل کو اپنے کس طرح سے استعمال کرے، کن موضوعات میں استعمال کرے، اور عقل کی ہدایت پر، عقل کی دی ہوئی بصیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کمالات کو حاصل کرے. اور اسی سے انسانیت کے مدارج ہیں. محض عقل کا استعمال کرنا بھی کافی نہیں ہے. آپ تصور فرمائیے تو جو لوگ دنیا کا حصول اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، تمام زندگی اپنی دنیا کے حصول کے لیے گزارتے ہیں، کیا یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ تو یہ بھی عقل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو دنیا کے بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جابر ہوتے ہیں، کیا فرعون کو فرعون بننے کے لیے عقل استعمال نہیں کرنی ہوتی؟ جو فرعون کو فرعون بننے کے لیے بھی عقل استعمال کرنی ہوئی ہوگی. اور آج بھی ایسا ہی ہے. کتنی تدبیریں لڑاتے ہیں یہ لوگ دوسرے انسانوں کے اوپر اپنے ظلم کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی حکومتوں کو باقی رکھنے کے لیے. لیکن پروردگار عالم نے محض عقل کے استعمال کو فضیلت قرار نہیں دیا ہے. لہذا اگر ایک شخص زندگی بھر اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے کہ کس طریقے سے زیادہ اموال بٹورے، کس طریقے سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے، اس کے ذریعے سے اپنی ملکیت میں اضافہ کرے، اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی عقل کو استعمال کرتا ہے کہ کتنا زیادہ اللہ کی ہدایت کو خود حاصل کرے اور کتنا زیادہ دوسروں کو ہدایت پہنچائے، اس کے اندر فضیلت رکھی ہے پروردگار عالم نے. اور یہی انبیاء علیہ السلام کا کام ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور لوگوں کی عقول کو، لوگوں کی عقلوں کو فعال کر دیا کرتے تھے. وہ کہ جو تعبیر موجود ہے ہمارے پاس روایات کے اندر کہ فرمایا لوگوں کی عقلوں کے اوپر گرد و غبار پڑ جاتی ہے، فطرت کے اوپر گرد و غبار پڑ جاتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اس گرد و غبار کو ہٹا کر لوگوں کی فطرت کو زندہ کر دیتے ہیں. ان کی عقلوں کو صحیح موضوع دے دیتے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، استعمال کرنے کا صحیح موضوع کون سا ہے، کس جگہ پر عقل کو صحیح استعمال ہونا ہے. تو اگر کوئی اپنی ذات کی خاطر عقل کو استعمال کرتا رہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اور حتیٰ یہی کام جو میں اور آپ کر رہے ہیں، فرض کر لیجئے کہ کوئی ذاکر ذکر حسین کو اپنی شخصیت کی خاطر کرے تو کتنا ہی عقل استعمال کر لے، علوم کا سمندر بہا دے کہ وہ علم کے اوپر علم دیے چلا جائے یا خطابت پہ خطابت کیے جائے، اس سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہونی ہے. فضیلت اس وقت حاصل ہونی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے خود ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، اور اس کام کو خلوص کے ساتھ انجام دے، تب فضیلت حاصل ہوگی، تب پروردگار کے نزدیک سرخروئی حاصل ہوگی. اور یہ انبیاء کا کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ خود عقل کے ذریعے سے اللہ کی تعلیمات کو، اس کی دی ہوئی تمام معرفتوں کو درک کرتے تھے اور اس معرفت کو لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے اوپر اس کی اوصاف کے نتیجے میں یوں قرار پایا کہ وہ انسانوں کے درمیان انبیاء بھیجے۔ اب جو اس نے انبیاء کو ارسال کرنا تھا تو خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم جب بھی نبی بھیجتے ہیں انسان کے لباس میں بھیجتے ہیں، انسان ہی کو نبی بناتے ہیں۔ جو بھی نبی آتا ہے وہ انسانیت کے لباس میں آتا ہے۔ اور کیوں ایسا ہے؟ بائیں کے بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے نبی اکرم سے کہ اے نبی، اگر اللہ کا نبی آنا ہو تو فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ خدا فرماتا ہے ہم فرشتہ نہیں بھیجیں گے، اور ایک جگہ فرمایا حتیٰ اگر فرشتہ بھیجتے تب بھی اس کو لباس پہناتے، فرشتہ بھیجتے تب بھی اس کو مادی جسم دیتے۔ کیوں؟ یہ ضرورت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اسوہ حسنہ پیش نہیں کر سکتا تھا۔ آپ تصور فرمائیے اگر حضرت جبرائیل کو بھی زمین کے اوپر نازل کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، تو ہر کوئی حضرت جبرائیل سے کہے گا کہ اے حضرت جبرائیل، جو پیغام آپ لائے ہیں وہ انتہائی سخت ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل اگر یہ کہیں کہ یہ انتہائی قابل عمل ہے تو جواب دینے والا فوراً یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے اندر تو در حقیقت اس پر عمل کرنے کی کیفیت گزری نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں قابل عمل ہے؟ آپ کے اوپر تو عمل کرنے کی کیفیت گزری ہی نہیں ہے۔ آپ کے اندر خواہشات کا ٹکراؤ ہے کہاں؟ آپ کے اندر مادی خواہشات کا مرحلہ ہے ہی نہیں۔ جب آپ کے اندر مرحلہ ہے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ ہم پر کیا بیتتی ہے؟ تو وہ فوراً رد کر دیے جاتے، اسوہ حسنہ کسی انداز میں نہیں بن سکتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے چاہے مخلوق اول ہی کو بھیجنا ہو جن کا مقام جبرائیل جیسے فرشتے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، لیکن ان کو بھی جب بھیجا تو اس آیے کریمہ کے ساتھ بھیجا کہ ان ہوا الا بشر مثلکم، کہ وہ مخلوق اول کہ جن کا خلقت میں مقام حضرت جبرائیل سے کہیں بڑھ کر ہے، ان میں اور خالق میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ مخلوق ہیں اور خالق خالق ہے، باقی تمام اوصاف الہی کے مالک، تمام کمالات کے مالک۔ لیکن وہ بھی جب زمین پر تشریف لائے نبی بن کر تو بشریت کے لباس میں آئے، اور وجہ یہی ہے کہ اگر وہ بشریت کے لباس میں نہ ہوتے تو کوئی قبول نہ کرتا، ہر کوئی ان کی تعلیمات کو رد کر دیتا اور کہتا کہ آپ کی تعلیمات قابل عمل نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ نبی اکرم نے سب سے پہلے خود ان تعلیمات پر عمل کیا، اور جب اس کے اوپر عمل کر دیا تو اسوہ حسنہ قائم ہو گیا، اور اسوہ حسنہ قائم ہونے کے نتیجے میں کسی کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ بس اسی بحث سے ایک اور بات بھی پتہ چلے، اور ہمیں بہت تیزی سے باتوں کو طے کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وقت نہیں رہا ہے۔ اسی سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ معصوم ہونا مجبور ہونے کے معنوں میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر معصوم ہونا گناہوں سے معذور ہونے کے بارے میں ہوتا، یعنی معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو پھر اسوہ حسنہ نہیں بن سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسے ہوتے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے، گناہ سے معذور ہوتے، تو جس طرح فرشتوں کو بنا کر بھیجنے کی صورت میں انسان اعتراض کرتے کہ آپ کے اندر تو گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کو کیا پتا ہم پر کیا بیتتی ہے، معصوم پر بھی یہی اعتراض ہوتا کہ آپ کا اور ہماری زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، لہذا آپ کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ ہم پر کیا بیتتی ہے۔ اگر معصوم ہونے کا مطلب معذور ہونا ہوتا کہ گناہ کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، گناہ سے یہ معذور ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر میں عرض کر رہا ہوں پھر فرشتے کو نبی بنانے میں اور انسان کو نبی بنانے میں پھر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور یہ سنت قطعی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نبی نہیں بنانا ہے۔ جب فرشتوں کو نبی نہیں بنانا تو معصوم ہونے کا مطلب بھی معذور ہونا نہیں ہوگا۔ معصوم وہ ہے جو تمام تر ارادے اور اختیار کے باوجود اپنے علم کی روشنی میں گناہ سے اجتناب کرتا ہے۔ معصوم وہ ہے جو تمام تر ارادے اور اختیار کے باوجود اپنے علم کی روشنی میں، اپنی اس معلومات کی روشنی میں، اس معرفت کی روشنی میں جو اس کو اللہ نے فراہم کی ہے،
اس کی روشنی میں گناہ سے اجتناب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مقام عصمت کا مطلب بھی یہاں پر طے ہو گیا۔ تو نبوت کے دو بنیادی سوال ہم نے ان 5 سے 10 منٹ کے عرائض میں طے کیے۔ پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کو نبی کیوں نہیں بنا کر بھیجا پروردگار عالم نے، انسانوں ہی میں سے کیوں انتخاب کیا، اور دوسرا معاملہ یہ کہ معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ایک بات اور اس کے بعد معجزے کی سمت، اور وہ یہ کہ معصوم جو نبی آئے ان کا انتخاب کس دور میں ہوا، اور ان کے انتخاب میں آیا اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر بلا وجہ فضیلت دے دی، کہ اگر اس نے انتخاب آسمانوں میں کرنا تھا اور جس کو بھی وہ انتخاب کرتا وہ معصوم ہو جاتا تو کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا بلا وجہ میں کسی کو کسی پر فضیلت دے دی گئی یا ان کے نہیں؟ اس میں بھی کوئی معیار ہے، تو ہم اس بحث کے اندر انتہائی تفصیل پیش نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس پورے اشرے میں کہ یہ تمام موضوعات انتہائی تفصیل طلب ہیں۔ ہمارا کام تو بس اتنا ہے اس اشرے میں کہ وہ موضوعات کے جو بنیادی ترین عقائد سے تعلق رکھتے ہیں بس ان کو دلائل کی روشنی میں مختصراً بیان کر دیا جائے۔ خلاصہ اس کا ایک جواب ہے، وہ آپ کے سامنے انتہائی خلاصے کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ جواب اس طرح سے ہے کہ دو آراء ہیں ہمارے پاس۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ انبیاء کا انتخاب عالم ذر میں ہوا، اس عالم ذر میں امتحان ہوئے، وہیں انتخاب ہو گیا۔ اگر ایسا ہو تو بہرحال ایک حقیقت کے طور پر اگر کوئی عالم ذر کو مان بھی لے تو اس کی کوئی معلومات فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی میرا نہیں خیال آپ کے ذہن میں عالم ذر کی کوئی معلومات رہ گئی ہو سوائے وہ جو قرآن کریم نے اپنی آیات کے ذریعے سے بتا دیا ہو۔ آپ کو کچھ نہیں یاد ہوگا کہ عالم ذر میں کیا امتحان ہوا جس امتحان میں انبیاء علیہ السلام کو برتری حاصل ہوئی اور وہ نبی بنا دیے گئے۔ تو کم سے کم فی الحال ہم عالم ذر سے صرف نظر کرتے ہیں کہ عالم ذر میں کیا ہوا۔ اب اس دنیا میں آئیے، کیا دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا معیار کسی انتخاب کا یہ انتخاب بلا امتحان ہوا؟ تو ہم کہیں گے ایسا نہیں ہوا۔ یہ بالکل ایک مثال کے ذریعے سے واضح ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ فرض کر لیجئے ایک کلاس ہے، 25 یا 30 بچوں کی ایک کلاس ہے، اور ٹیچر سے یہ کہا گیا ہے آپ مانیٹر کا انتخاب کیجئے۔ بچوں سے انتخاب نہیں کروایا گیا، ٹیچر سے انتخاب کروایا گیا ہے۔ تو اب ٹیچر نے کوئی تبعیض نہیں دکھانی، بائسنس نہیں دکھانی ہے، انتہائی انصاف کے ساتھ انتخاب کرنا ہے۔ تو وہ کسی ایک سے کہہ دیتے ہیں کہ تم مانیٹر بن جاؤ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مانیٹر تو بن رہے ہو لیکن میرے نامزد کرنے کے باوجود امتحان دے کر تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہارا انتخاب صحیح انتخاب ہے، تاکہ دوسرے طالب علم یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی برتی گئی۔ تو نامزد تو ہے لیکن امتحان کے دائرے سے باہر نہیں ہے، نامزد ہونے کے باوجود اسے امتحان سارے دینے پڑیں گے۔ لہذا تاریخ کے سخت ترین امتحان انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں دیے، اور یہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی اس فکر کو روایت سے ہمیں اور مدد حاصل ہوتی ہے کہ امیر المومنین کی ایک روایت موجود ہے تو شیخ صدوق کی کتاب خصال کے اندر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ روایت موجود ہے کہ فرمایا انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام امتحان دیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اوصیاء بھی تمام کے تمام امتحان دیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد انبیاء کے امتحانات کو بیان فرمایا، اوصیاء کے امتحانات کو بیان فرمایا۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی امتحان دیے ہیں؟ تو امیر المومنین نے اپنے امتحانات بھی بیان فرمائے کہ ہاں ہم نے نبوت کے وقت یہ امتحان دیے، نبوت کے بعد یہ امتحان دیے، اور نبی کی وفات کے بعد یہ امتحان دیے۔ خصال شیخ صدوق میں تقریباً اختتام پر 7 عدد کی جو روایت ہے اس کے اندر آپ اس روایت کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ خصال شیخ صدوق اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ اور بس یہ میں اس باب میں بس ذرا سی بات برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہاں موجود حاضرین میں کسی نے خصال شیخ صدوق کا مطالعہ کیا ہو، اور امید تو ہے بہرحال کچھ نے مطالعہ کیا ہوگا،
لیکن بس اتنا عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ کہیں گزرتے ہوئے میں نے ایک انتہائی عجیب سی صورت والے شکل کو، جس کا تعلق معمولاً ہم سے نہیں ہوا کرتا، شیخ صدوق کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ مطالعے کرتے دیکھا تو مجھے بہت تعجب ہوا، اور کہ مثلاً اس نوعیت کا آدمی معمولاً ہمیں معلوم ہے کہاں سے ہوا کرتا ہے، تو وہ کیوں مطالعہ کر رہا ہے؟ تو میں نے برابر میں آ کر اس سے یہ کہا کہ یہ تو کتاب اس فرقے کی لگ رہی ہے۔ کہنے لگا ہاں انہی کی ہے، بڑے تنک کر کہا کہ ہاں انہی کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور میرے اوپر گھڑوں پانی گر گیا کہ یہ ہمارا نہ ہونے کے بعد ہمیں جاننے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور ہم اپنے ہوتے ہوئے اپنی ہی ہدایت کو نہیں حاصل کر رہے۔ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ بہرحال جب بھی موقع ملے آپ ان روایات کو ضرور مطالعہ فرمائیے، اور میں جب بھی کوئی مجھ سے یہ کہا کرتا ہے کہ فلاں کی تقریر سنیے بہت مفید تھی، جو ہمارے معمولاً مکاتب سے تعلق نہیں رکھتے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پریزنٹیشن اچھی ہو سکتی ہے، مطالب اچھے نہیں ہو سکتے، چونکہ جو مطالب روایات کے اندر موجود ہیں ان سے بڑھ کر کوئی مطلب اب دنیا کے کہیں اور موجود نہیں ہے۔ لہذا پانچویں امام کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا، کہ مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ ہے کہ نبوت کے باب میں چند عرائض عرض ہوئے، وہ یہ کہ اللہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا، اور یہ ہے کہ جب وہ نبی کو بھیجتا ہے تو وہ امتحان کے ساتھ بھیجا کرتا ہے، وہ امتحان دیا کرتے ہیں اور نبی بنتے ہیں۔ تو یہ معاملہ نبوت کی حد میں ہوا۔ اب یہ ہے کہ جب نبی تشریف لاتے ہیں، انسان کیسے پہچانے کہ یہ نبی ہیں؟ ہم اسی مشکل کا شکار ہو رہے ہیں جگہ کی، یہاں جگہ کافی خالی ہے، تو آپ ایک درود بھیجتے ہوئے براہ مہربانی ذرا سا اس طرف تشریف لے آئیے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا ہے، اور ظاہر ہے بھیجنا اس لیے ہے کہ انسان ہدایت حاصل کریں، جب ہدایت حاصل کرنا ہے تو ظاہر ہے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ پہچان پائیں۔ انسان پہچانے کیسے کہ یہ نبی ہیں یا یہ نبی نہیں ہیں؟ یہ مرحلہ بہت حساس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کراچی میں سب سے اچھا ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی یہ سوال مجھ سے نہ کرو، یہ کسی کم سے کم ڈاکٹر سے کرو۔ کیوں؟ فیلڈ کا آدمی بتائے گا کہ اس فیلڈ کا ماہر کون ہے، میری فیلڈ یہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے یہ پوچھئے کہ اس وقت، اب چھوڑ دیجئے جو پوچھنے کی بات ہے کہ آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ بہرحال تو ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات آپ مجھ سے نہ کریں کہ مثلا ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے، آپ یہ بات اس فیلڈ کے آدمی سے کریں۔ اب سوال یہ ہے کس فیلڈ کا آدمی بتائے کہ نبی کون ہے؟ کیوں؟ نبی کی فیلڈ ایسی ہے کہ اگر میں بھی اس فیلڈ کا ہوتا تو میں نبی ہوتا، اور جب کہ نبی نہیں ہوں پھر میرا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیلڈ کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہونی ہے ایک شخص پر۔ اب یا مجھ پر وحی ہو رہی ہے تو میں بتا دوں گا اگلی وحی کس پر ہو رہی ہے، اور اگر مجھ پر وحی نہیں ہو رہی تو میں کیسے بتا دوں کہ کس کے اوپر وحی ہو رہی ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے، بس کسی کا کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ کیسے بتائے کہ کس کے اوپر وحی ہو رہی ہے۔ تو جو کرنا ہے نبی نے خود کرنا ہے، کوئی اور اس معاملے میں کوئی دخالت نہیں دے سکتا۔ میں آ کے آپ سے کہوں فلاں آدمی نبی ہے، تو سوال یہ کہ کیا تم پر وحی ہوتی ہے جو تمہیں پتا ہے کہ دوسرے کے اوپر وحی ہو رہی ہے؟ اور اگر تم پر وحی ہوتی ہے تو تم خود نبی ہو۔ تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، یہاں آپ کو اپنی عقل لڑانی ہے، اور اللہ بھی اس بات سے مکمل آگاہ کہ انسانوں کو مدد دینی ہے، ورنہ انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا نمائندہ کون ہے؟ اور اگر انسان کو یہ پتہ نہ چل پایا، اور پتہ چلنا بھی کافی نہیں ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنی جان بھی اس کے راستے میں دینی ہے۔ بھائی اگر میں آپ سے کہوں نا آپ یقین حاصل کیجئے کہ اس کلاس کے ٹیچر اچھے ہیں، تو تھوڑا سا اطمینان بھی کافی ہے۔ کیوں؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہونا ہے، چند گھنٹے کے لیے بچہ اس کے پاس جائے گا، بعد میں واپس آ جائے گا، خراب بھی ہو رہا ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن نبی کا معاملہ بڑا عجیب ہے،
آپ نے اس کے حکم پر جان بھی دینی ہے۔ اگر یہ کہے جان دو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے نبی آپ کی بات میں ایک درجے تک مانوں گا، اس سے آگے نہیں مانوں گا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ تمہارے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک تم نبی کے تمام احکام کو بے چون و چرا نہ مانو۔ اور یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا، اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ فیصلوں میں بلا چون و چرا اس کے فیصلے ماننے پڑیں گے، جان دینے کو کہے تو جان بھی دینی پڑے گی، اتنا اعتماد کرنا ہے آپ کو نبی کے اوپر۔ تو اب اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ مرحلہ بڑا شدید مرحلہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسا بندوبست کروں گا کہ انسان کو یقین ہو کہ یہ نمائندہ میرا نمائندہ ہے۔ اب بہت سخت مرحلہ ہو گیا۔ ہم تو یہاں روایتی مسلمان ہیں، ہم سے کوئی کہہ دیتا ہے بھائی فلاں اچھا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اور کوئی کہہ دیتا ہے فلاں والا اچھا ہے تو اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ دونوں سراب میں لے کر چلے گئے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا راستہ کہاں چلا گیا۔ میں برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، جب بھی میں کبھی اشارہ کرتا ہوں پاکستان کی سیاست کا تو میں آپ لوگوں کا سانس رکتا ہوا پاتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو بزدل نہیں بننا ہے، آپ کو بہادر بننا ہے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ کے اندر ظلم کے خلاف بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ انبیاء کے صحیح پیروکار نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے اندر یہ صلاحیت بھی رکھیے۔ آج ہم اگر عقائد بول رہے ہیں تو آپ عقائد سن رہے ہیں، اعتناء کلام سے آپ سے کہیں کہ آپ ظلم کے خلاف بولیے تو آپ کہیے کہ ہم تو فقہ سننے آئے ہیں، فقہ سن کے جائیں گے، ہم عقائد سننے آئے ہیں، عقائد سن کے جائیں گے، لیکن ظلم کے خلاف بولنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی آپ ہی کا کام ہے، یہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے۔ تو آپ کبھی اپنے دل میں یہ توہم نہیں رکھیے گا کہ ہم آپ کو علمی اور دینی عیاشی کے اندر مشغول رکھیں گے، اور اگر کبھی موقع ملا کہ اللہ کے دین کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے تو آپ سے کہیں گے کہ آپ تو جنتی ہیں، آپ کو قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ جس دن ظلم کے خلاف بولنا پڑا، ظلم کے خلاف بھی بولیں گے۔ آپ کو اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ انبیاء کا کام صرف نمازیں پڑھانا نہیں ہوتا ہے، انبیاء کا کام لوگوں کو ظلم کے خلاف بلند کرنا بھی ہوتا ہے۔ لہذا تاریخ کے تمام ظالم انبیاء کے خلاف ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ نبی ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اپنے آپ کو پھر میں کہوں گا علمی اور دینی دھوکے میں مبتلا مت کیجیے گا، دین کو مکمل مانیے۔ جب علم کا مرحلہ ہے علم حاصل کیجیے، جب تلوار اٹھانے کا مرحلہ ہو تلوار اٹھانا سیکھیے، جب جان دینے کا مرحلہ ہو جان دینا سیکھیے، اور جہاں عبادت کرنے کا مرحلہ ہو وہاں عبادت کرنا سیکھیے۔ دین کو تمام پیرائے میں اختیار کیجیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام دینا تھا کہ لوگ پہچان سکیں، تو پروردگار عالم نے ہر نبی کو ایسے ایک نظام سے آراستہ کر دیا۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام ہے معجزے کا نظام۔ کہا ہر نبی معجزہ لے کر آئیں گے، اور معجزہ بھی اپنے اپنے دور کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ روٹین میں ایک معجزہ آ رہا ہے تو دنیا والے اس کو کرنے کی پریکٹس کر لیں، نہیں، ہر دور کا معجزہ مختلف ہوگا۔ لہذا آخری کا معجزہ ایسا تھا کہ قیامت تک چلے، آخری کا معجزہ سب سے عجیب معجزہ تھا۔ تو فرمایا ہر دور کا نبی معجزہ لے کر آئے گا۔ معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دعوی امامت یا نبوت کے ہمراہ ایسا عمل، ایسا غیر معمولی عمل جسے دنیا کی کوئی طاقت انجام نہ دے سکے۔ اس تعریف کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تعریفیں کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ اور میں جب تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا تو مثلا کہتے ہیں، اگر آپ سے کوئی کہے بس کی تعریف کریں، آپ کہیں گے 4 پہیوں پہ چلنے والی گاڑی، تو بتائیے بس میں اور ویگن میں کیا فرق ہوا؟ آپ نے تو کہا 4 پہیوں پہ چلنے والی گاڑی، تو اس میں ویگن بھی تو آ رہی ہے۔ تعریفیں کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کے سامنے معجزے کی تعریف کی ہے کہ دعوی امامت اور نبوت کے ہمراہ ایسا غیر معمولی کام جسے تمام دنیا کے انسان بھی مل کر اگر انجام دینا چاہیں تو انجام نہ دے سکیں، یہ ہوتا ہے معجزہ۔ اب اس معجزے میں منطق کیا ہے؟ کیسے معجزہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے اوپر وحی ہوتی ہے؟ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ بھائی اگر حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی ایک پہاڑ سے برآمد کی، اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ ان کے اوپر وحی ہو رہی ہے؟ ایک اونٹنی پہاڑ سے چل کر باہر نکلی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے اوپر حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں وحی لے کر۔ یہ کیسے ثابت ہوا؟ اس اونٹنی کے چلنے کا، اس
نبی کے وحی سے کیسے تعلق بنے گا؟ یہ ایک انتہائی اچھا، انتہائی خوبصورت علمی معرکہ ہے۔ چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد۔ معاملہ اس طرح سے ہے کہ نبی اپنے کام کے ہمراہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اے لوگو، میں ایک کام انجام دے رہا ہوں، پہلی بات تو یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ تو وہ اپنا کام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم ایسا کر کے دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے ہاتھ گریبان میں ڈالا، نکالا تو اتنا چمک رہا تھا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عصا زمین پر ڈالی، اس کو اژدہا بنا دیا، کہا ایسا کر کے دکھا سکتے ہو؟ جادوگروں نے کہا ایسا تو ہم ہر روز کرتے ہیں، ہم تو ہر روز اژدہے بناتے ہیں، ہم تو رسیاں ڈالتے ہیں وہ سانپ بن جاتی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے مقابلے پر آؤ مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مقابلے پر گئے اور ان کے تمام جادو ختم ہو گئے۔ کہا ہاں سمجھ گئے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب ایک عجیب منظر دیکھیے گا، جادوگروں نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کہا تم نبی ہو۔ ارے ہم تو ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں دونوں میں رابطہ کیا ہے، اور وہ جادوگر اتنے صاحبان معرفت تھے کہ انہوں نے دیر نہ لگائی، فوراً کہہ دیا نبی ہو، اور ایسا شدید ایمان لائے کہ فرعون نے کہا میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، میں تو تمہیں کھجوروں کے درخت میں لٹکا دوں گا۔ کہا جو کرنا ہے کرتا چل، تو اس دنیا سے زیادہ حکم نہیں دے سکتا۔ لو جناب آخرت پہ بھی یقین حاصل ہو گیا۔ ایسا معجزہ دیکھا کہ نبی کی نبوت بھی مان لی اور آخرت بھی مان لی، جزا اور سزا بھی سمجھ میں آ گئی، اور اب فرعون کو کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کرتا چل۔ اور ابھی صبح یہ کہہ رہے تھے اے فرعون تو ہمیں انعام کیا دے گا؟ تو فرعون نے بڑے اکڑ کر کہا تھا تم ہمارے بہت مقرب ہو جاؤ گے، کیا یہ انعام کافی نہیں ہے؟ کہا ہاں بس اتنا ہی کافی ہے۔ صبح اتنی بڑی چاپلوسی ہو رہی تھی اور شام چڑھے اتنے بڑے مومن ہو گئے ایک معجزہ دیکھ کر۔ اب معجزہ کیسے ثابت کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو نبی یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ جو میں کر کے دکھا رہا ہوں کیا تم کر سکتے ہو؟ اور انسانیت جواب میں کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ چیلنج، کھلا چیلنج، کوئی ایسا کر کے دکھائے۔ سب کہہ دیتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب غور سے سنیے گا کہ نبی جواب میں کیا کہتے ہیں۔ نبی یہ کہتے ہیں ہاں تم نہیں کر سکتے نا، اگر میں تم جیسا انسان ہوتا تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس منطقی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہیے گا ساتھ ساتھ کہ نبی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، کیا تم کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اگر میں تمہارا جیسا انسان ہوتا تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بس ایک بات جان لو کہ جو کام ہم نے کر کے دکھایا ہے یہ انسانی طاقت کے بس کی نہیں ہے، انسانی طاقت کی بس کی بات نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا اس کام کو۔ اچھا اگر انسان نہیں کر سکتا تو آپ نے کیسے کیا؟ تو کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، میں نے نہیں کیا ہے، اللہ نے کروایا ہے۔ میں نے نہیں کیا ہے، یہ اللہ نے کروایا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے۔ اب کیا ثابت ہوا؟ وہی ثابت ہو گئی؟ کہا نہیں ابھی رک جاؤ، ایک مرحلہ اور باقی ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا، میں نے نہیں کیا ہے، اللہ نے کروایا ہے۔ بس ایک بات ثابت ہو گئی، میرا اللہ کے ساتھ خاص رابطہ ہے، یہ ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، میں نے لاٹھی کو اژدہا بنایا، تم بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے۔ میں بھی تمہارا جیسا ہوتا نہیں بنا سکتا تھا، انسان کوئی نہیں بنا سکتا۔ بس ثابت ہوا انسان نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے تو یہ ثابت ہو گیا میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے، اسی خاص رابطے سے وحی لیتا ہوں۔ بس معجزے سے وحی تک کا سفر آپ کو سمجھ میں آیا کہ فرمایا یہ جو میں نے کر کے دکھایا ہے اس سے پتا چلا کہ میرا اللہ کے ساتھ خاص رابطہ ہے، اسی خاص رابطے کے تحت میں وحی لیا کرتا ہوں۔ اب اگر تم ایسا کر کے دکھا سکتے ہو تو میرا دعویٰ ختم ہو گیا، اگر تم ایسا کر کے دکھا سکتے ہو میرا دعویٰ ختم ہو گیا۔ تم ثابت کرو تمہارے پاس بھی وہ رابطہ ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہارے پاس وہ رابطہ نہیں ہے، رابطہ میرے پاس ہے، اس کا مطلب ہے وحی میرے اوپر آتی ہے، وحی تمہارے اوپر نہیں آیا کرتی۔ یہ معجزے کا عقلائی عقلی پہلو ہے کہ معجزہ عقل کو وحی تک کیسے لے کے جاتا ہے، کہ وہ پھر میں آخری دفعہ عرض کر دوں آپ کے سامنے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب تطبیق بھی کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کہ نبی اکرم ختمی مرتبہ تشریف لائے، قرآن کریم معجزہ ہے۔ کہا یہ معجزہ دیکھ رہے ہو، کیا تم ایسی ایک سورہ بنا سکتے ہو؟ پہلے کہا پورا قرآن بنا سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا 10 سپارے بنا لو گے، 10 سورے بنا لو؟ کہا نہیں کر سکتے۔ کہا ایک سورہ بناؤ گے؟
نہیں ہو سکتا. ایک آیا بنا لو, نہیں بنا سکتے. جن اور انس مل جاؤ تب بھی نہیں کر سکتے. بس بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا کلام نہیں ہے, میرا کلام نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. اب جب کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خدا اپنے کلام کو میری زبان سے جاری کرواتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا اپنے کلام کو میری زبان سے جاری کرواتا ہے. اب نبی کی فضیلت دیکھیے, نبی کی فضیلت دیکھیے. گزشتہ انبیاء کو یہ کہنا پڑتا تھا میں لاٹھی کو اژدہا بناتا ہوں, پس پتہ چلا میرا ایک رابطہ ہے, اس رابطے سے لاٹھی کو میں نے اژدہا بنایا, اسی رابطے سے وحی آتی ہے. نبی کو یہ دو کام نہیں کرنے. نبی کو کہنا یہ معجزہ ہے, ہاں معجزہ ہے, بس یہ میرا نہیں ہے اللہ کا ہے, ٹھیک ہے اللہ کا ہے, معاملہ ختم ہو گیا. اب وحی کو دوبارہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس یہ کلام اللہ کا ہوا نا. اب دیکھیے خوبصورتی کہاں پر ہے, جو معجزہ ہے وہی پیغام ہے, جو معجزہ ہے وہی پیغام ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ ایسا نہیں تھا, معجزہ کچھ اور تھا, پیغام کچھ اور تھا. معجزہ لاٹھی, پیغام تورات. حضرت عیسیٰ کے ساتھ معجزہ مردے کو زندہ کرنا, پیغام انجیل. نبی اکرم کے ساتھ جو معجزہ ہے وہی پیغام ہے. تو بس یہ کہتے تھے اس کا جیسا لاؤ, نہیں لا سکے سمجھ لو خدا کا ہے. جب خدا کا ہے تو مان لو, معاملہ ختم ہو گیا. جو معجزہ ہے وہی ہمارا پیغام بھی ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب صاحب اس مرحلے کو گزارنے کے بعد ایک سوال. ہم سب مانتے ہیں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. کبھی اپنے آپ سے پوچھئے اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو دوسرے نہیں کر سکے؟ دل سے پوچھئے گا, زبان سے نہیں پوچھئے گا. زبان سے پوچھیں گے تو آپ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیں گے, یہ فصیح ہے, یہ بلیغ ہے. آپ ساری فصاحت و بلاغت پہ زور دیں گے نا. میں بھی آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کرتا ہوں. آپ سارا زور اس بات پہ دیں گے قرآن میں فصاحت ہے, بلاغت ہے, فصاحت ہے, بلاغت ہے. جس کو عربی نہیں آتی وہ یہ چیلنج کیسے کرے گا؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے, اس کا جیسا لے کے آؤ, تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ آپ نے کہا فصاحت و بلاغت ہے. ایک انگریز آ گیا, کہنے لگا بھائی مجھے عربی نہیں آتی ورنہ میں لے آتا. اب آپ کا چیلنج ختم ہوا. عربی آپ انگلش میں لائیے, پھر میں آپ کا جیسا لے آؤں گا. صحیح ہے نا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہیں گے کہ جن کو عربی آتی تھی وہ بھی نہیں لا سکے, تو وہ کہے گا میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اپنی زبان کا ذمہ دار ہوں. آپ میری زبان میں لائیے تو میں آپ کی زبان میں آپ کو جواب دوں گا. پھر تو آپ فصاحت و بلاغت, ابھی دیکھیے نا سختہ طاری ہو رہا ہے نا آپ کے اوپر. یہ سختہ کیوں طاری ہو رہا ہے؟ آپ نے اگلا جواب نہیں سوچا ہوا. اور میں آپ سے عرض کر دوں, اب جو پاکستان میں فضا آ رہی ہے یہ پیور سیکولرزم ہے. اب جو فضا آ رہی ہے یہ پیور لبرلزم ہے. یہ دین کو اس سطح میں بھی برداشت نہیں کریں گے ایک خاص وقت کے بعد. ابھی تو اجازت ہے, ابھی یہ گولڈن ایرا ملا ہوا ہے آپ کو. ابھی تو یہ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں, آپ کو آزادی دے رہے ہیں, آپ اس آزادی سے فائدہ اٹھا لیجئے, جو بولنا ہے بول لیجئے. ایک وقت آئے گا یہی کمال اتا ترک بنیں گے, یقین مانیے, آپ اس میں شبہ نہ رکھیے. میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں, وقت کی بہت قید ہے آج کل, اور وہ یہ ہے کہ ہماری اسپیشلٹی دین کے علاوہ پولیٹیکل سائنس ہے. پولیٹیکل سائنس ہماری اسپیشلٹی ہے. تو ہماری یونیورسٹی کی جتنی ایجوکیشن ہے ایم فل کی سطح تک وہ پولیٹیکل سائنس کے اندر ہے. تو پولیٹیکل سائنس میں ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے دنیا کے, میرا نہیں خیال کوئی سیاسی نظام ایسا رہ گیا ہو جو ہمیں نہیں معلوم, اور دنیا کا کوئی بڑا سیاسی لیڈر ایسا رہ گیا ہو جو ہمیں نہیں معلوم کہ بھائی وہ ایک بڑا سیاسی لیڈر ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا. نہیں, ہمیں پتا ہے یہ سارا. اور کم سے کم آخری 100-200 سال میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے اوپر ایک نقطہ رکھیے, ایک انگلی رکھیے, تو میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ اس دنیا کے اس خطے کے اندر 100-200 سال کے اندر کیا آلا بلا ہوتا رہا ہے. تو ترکی اور پاکستان کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, آپ مطمئن رہیے. اور یہ جو 100-200 سال کے اندر جتنے بھی مسلم رولرز آئے ہیں اس تمام علاقے کے اندر, جس کو آپ مسلمان علاقے کہتے ہیں, تو ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے اس معاملے میں. یہ جو رویہ اس وقت دنیا کے اندر حاکم ہے یہ پیور لبرلزم کا ہے. اس میں ایک وقت تک آزادی ملے گی آپ کو, اور اس کے بعد جب یہ طلائی دور آپ کا ختم ہو جائے گا پھر یقین فرمائیے یہ دین بھی قبول نہیں کریں گے. کون سا دین؟ کہ جو خاموشی سے بیٹھ کر بس اپنا کام کر رہا ہو. ابھی تو اس کو قبول کر رہے ہیں نا, ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے, ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے, ابھی اتنا کر رہے ہیں. آگے یہ بھی نہیں قبول کریں گے. آگے اس کے اوپر وہ اشر کریں گے کہ
کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں تو کیسے سکھائیں، یہ مشکل آئے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اور آپ اس مصیبت میں پھنس جائیں، ابھی جو موقع ملا ہوا ہے اس کو استعمال کر لیں۔ اور وہ موقع کیا استعمال کریں؟ جتنے معارف اسلامی سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیجئے۔ اگلے حملے اس بات پہ نہیں ہوں گے کہ آپ لوگ فرقہ واریت کیوں پھیلا رہے ہیں، نہیں، اگلا حملہ اس بات پہ ہوگا کہ دین کی ضرورت کیا ہے، کیوں دین کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ دین ہوتا ہے تو اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، دین ہوتا ہے تو بنیاد پرستی پھیلتی ہے۔ اگلے حملات دین کے اوپر ہوں گے، اور آپ ایسی دسیوں تنظیموں کو دیکھ پائیں گے اس پاکستان کے اندر جو دین کے خلاف کام کر رہے ہوں گے۔ تو میں آپ سے ابھی عرض کر دوں کہ آپ اپنے دین کو اتنی مضبوط عقلی بنیادوں پر سیکھ لیجئے اس موقع کے دوران کہ کل آپ کے سامنے جب شبہات لے کر وہ آئیں تو آپ پہلے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یقین فرمائیے یہ جو ہم نے عقائد پہ، یہ عشرہ عقائد پہ رکھا، اس کو اسی ضرورت کے تحت رکھا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگلے دور میں کہ دین ہمارا عقلی دلیلوں کے ذریعے سے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ابھی سے آپ کے پاس اتنی عقلی دلائل ہونے چاہیے ہیں کہ آپ ان تمام شبہات کا مقابلہ کریں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے نام پر جو لوگ بول رہے ہیں ان کی سخت ذمہ داری ہے کہ دین کے اوپر جتنے شبہات ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ایک ہی بات کو آپ اپنی پوری زندگی بار بار سنتے رہتے ہیں اور سنانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی 36 دفعہ پہلے سن لیے، 37 دفعہ مت سناؤ۔ جا کر ان سے کہیے کہ یہ جو 36 دفعہ تم نے پہلے سنایا تھا اب 37 دفعہ سناؤ، نہیں سناؤ، اس کے بدلے میں وہ سناؤ جس کا کوئی جواب ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو لے کے آئیے آپ، ورنہ آپ یقین فرمائیے کہ ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کتنے چینل ہیں ہمارے پاس، کتنے میگزینز ہیں ہمارے پاس، کتنے نیوز پیپرز ہیں ہمارے پاس، کتنے، کوئی ایجنسی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کہاں مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ منبر پروردگار عالم نے عزاداری سید الشہداء عظیم نعمت دے دی ہمیں کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں اتنے انسانوں کو میدان میں لانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرو تب بھی نہیں آتے باہر، اور امام حسین کے نام پر باہر آتے ہیں، یہ امام حسین کے عشق میں باہر آتے ہیں، یہ خون سید الشہداء اور ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ لوگ باہر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بڑی عظیم نعمت دی ہے ہمیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کیا ہے کہ یہ معجزہ ہے اور اس کا جیسا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا فصاحت و بلاغت، ہم نے عرض کیا کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے عربی آتی نہیں، اب جواب اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے عربی تو نہیں آتی، اپنی زبان میں تو فصاحت بلاغت لا سکتے ہو، وہی لے کے آؤ، اپنی زبان میں فصاحت و بلاغت لے کے آؤ، اور اس کے بعد اس فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ یہ تو بہت دور کی بات ہم نے کہہ دی کہ قرآن کریم سے مقابلہ کریں۔ نیو یارک میں، واشنگٹن میں ہمارے ایک دوست کے تایا رہتے تھے، خدا انہیں غریق جنت کرے، انتقال ہو گیا۔ ایک موقع پر انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک ایڈ لگا دیا، اور امیر المومنین کا ایک خطبہ اس کے اندر، وہ جو بغیر الف کے ہے، وہ کہا کہ ایک خطبہ یہ ہے اور جو اس کا جیسا خطبہ لائے اسے میں $500 دوں گا۔ اب کسی نے ان سے کہا کہ جناب علی آپ نے $500 بہت کم رکھ دیے، تھوڑے سے بڑھا دیتے۔ کہیں گے بھائی میری جیب میں $500 رہتے ہیں، تو اگر کوئی لائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں دینے کے قابل ہے ہی نہیں، اس لیے چیلنج کر دیا، نہیں میں $500 تو دے سکتا ہوں۔ تو وہ کوئی عربی، ایک یونیورسٹی میں عربی پڑھانے والے تھے، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، کہنے لگے کہ میاں نقوی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے $500 لکھ کر تو بہت خراب کر دیا، آپ اگلا ایڈ چھاپیے اور $4,500 میرے لگا لیجیے، $5,000 لگائیے، کوئی نہیں لا پائے گا، ہمیں پتہ ہے کوئی نہیں لا سکتا، ہم عربی پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی یہ صلاحیت نہیں رکھتا، آپ $4,500 ہمارے اوپر سے لگا لیجیے۔ تو یہ قرآن کریم کی بات تو بہت دور کی، میں بہت دور کی کیوں کہہ رہا ہوں، بالآخر خالق کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے۔ نہج البلاغہ تو مخلوق کا کلام ہے، اس کا جیسا بھی نہیں لا سکیں گے، اس کا جیسا بھی نہیں لا پائیں گے، تو وہ تو قرآن ہے۔ پھر تو میں نے عرض کیا فصاحت و بلاغت میں بھی اپنی زبان میں نہیں لا پائیں گے، آپ فصاحت و بلاغت میں چھوڑیے، اب آگے اصلی موضوع پر آئیے۔ قرآن کریم میں اصلی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات کتاب ہدایت ہے۔ انسان کی زندگی گزارنے کا ایسا نظام کسی اور کتاب میں لکھ کے لاؤ، انسانی زندگی گزارنے کا ایسا اچھا نظام کسی اور کتاب میں لکھ کے لاؤ۔ میں نے عرض کیا تھا کل کہ ہمارے سامنے ہزاروں قانون موجود ہیں اور ہر قانون کی خرابیاں ہمیں نظر آتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، 1500 سال پہلے تقریباً آیا تھا، اس کو دیکھو، اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو، اور پھر بتاؤ کوئی خرابی نکلی یا نہیں نکلی۔
یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور کیا بات ہے اس کے اندر معجزے کی؟ قرآن کریم نے پیشن گوئیاں کی ہیں جو 100% صحیح ثابت ہوتی رہی۔ اب دیکھیے قرآن کریم کو کتنا اطمینان تھا اپنے اوپر۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم آیا، اس وقت فرعون کو مرے ہوئے 2600 سال ہو گئے تھے۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم آیا تھا، فرعون کو مرے ہوئے 2600 سال ہو گئے تھے، اور جنازہ اس کا نہیں نکلا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی تھی، نہ اس کی ممی ملی تھی۔ قرآن کریم نے کہا ہم نے اس کا بدن سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اب ہر آدمی پریشان ہے کہ بدن سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بھائی کہاں رکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم نے یہ نہیں لکھا کہ ہم نے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، کہا نہیں ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ لوگ غور کرتے رہے کہاں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ جناب علی قیامت میں رکھا ہوا ہے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا۔ بہرحال 20ویں صدی کی ابتدا میں بدن نکل آیا۔ 1400 سال کے بعد انسانیت نے دیکھا کہ جو قرآن نے 1500 سال پہلے بات کہی تھی صحیح نکلی بالآخر۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت، اور کتنا اعتماد تھا قرآن کو اپنے اوپر کہ اس نے کہا ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے عبرت کے لیے۔ اب ہر کوئی پریشان تھا کہ بھائی اگر عبرت کے لیے ہے تو دیکھنا تو ہوگا، بغیر دیکھے عبرت کہاں سے ملے گی؟ اور دکھائی نہیں دے رہا۔ عجیب پریشانی کا عالم ہے، بدن سنبھال کے رکھا ہوا ہے عبرت کے لیے اور دکھائی بھی نہیں دیتا۔ قرآن نے کہا صبر تو کرو، ہمارے نزدیک 1500 سال کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے جو دن ہوں گے نا وہ تمہارے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کے ہوں گے۔ اور ابھی بھی جو 50,000 سال کا ہے کچھ بعید نہیں مبالغے میں کہا ہو کہ تمہارے ذہن میں 50,000 بہت بڑا عدد ہے نا، تو ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 کے برابر ہے۔ تو یہ بھی اس لیے کہا ہو کہ 50,000 تمہیں بہت بڑا لگتا ہے نا، اس وجہ سے کہ ہمارا ایک دن اس سے بھی بڑا ہو، اور ہو سکتا ہے، سائنٹیفکلی پروفڈ ہے یہ باتیں، ہم یہاں پہ عرض کا مجال نہیں ہے، محملت نہیں ہے کہ یہ سب باتیں ثابت ہیں۔ تو قرآن نے پیشن گوئیاں کی ہیں اور وہ پیشن گوئیاں 100% صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ قرآن نے تاریخی حقائق کو بیان کیا، کوئی ان تاریخی حقائق کا انکار نہیں کر سکا۔ من جملہ تاریخی حقائق ایک پیشن گوئی ذکر ہو گئی نا آپ کی کہ ہم بدن سنبھال کے رکھا ہوا ہے عبرت کے لیے، دیکھو گے تم، اور دکھا دیا 1400 سال کے بعد۔ ایک جگہ پر یہ کہا کہ تم ذوالقرنین کو جانتے ہو، ذوالقرنین بادشاہ تھا، وہ یہاں گیا وہ وہاں گیا۔ اب ہر کوئی حیران کہ بھائی یہ ذوالقرنین ہے کون؟ ذوالقرنین سمجھ میں نہیں آتا۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگ والا۔ اب تاریخ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ 2 سینگ والا بادشاہ کہاں سے نکلے گا کہ جس نے اتنے سفر بھی کیے ہوں، فتوحات بھی کیے ہوں، انتہائی عادل بھی ہو، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اور ڈیم بھی بنایا ہو۔ کہ قرآن کریم نے ذوالقرنین کے واقعے میں ڈیم بنانے کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سد بنایا تھا لوگوں کے لیے۔ اب بڑے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے شروع میں آزاد صاحب نے تحقیقات کی اور یہ ثابت کیا کہ جو ایرانی قریش بادشاہ تھا وہی ذوالقرنین تھا۔ اور اس کے ذوالقرنین کی تعبیر کیوں استعمال کی قرآن کریم نے کہ قریش جو تاج استعمال کرتا تھا اس میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے، تو قرآن نے کہا تھا یہ 2 سینگوں والا بادشاہ ہے، اور وہ توصیف ساری کی ساری قریش بادشاہ کے اوپر بالکل جا کے منطبق ہوئی۔ تو قرآن کریم کو اپنے اوپر اعتماد ہے، انتہائی شدید اعتماد۔ تو وہ 1400 سال بعد کی پیشن گوئی کو پہلے کر دیتا ہے اور 2000 سال پہلے تاریخی واقعے کو بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے ثبوت تم خود ڈھونڈتے رہنا، 1500 سال صبر کرو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گی بات کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح بات کہی ہے۔ تو پیشن گوئیاں ہیں، تاریخی حقائق ہیں، سائنسی حقائق ہیں۔ سائنسی حقائق، اب سائنسی حقائق کو آپ ڈھونڈنا شروع کر دیجئے۔ بہت خوبصورت ایک کیلنڈر چھپا 2 سال پہلے، مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا کس کمپنی نے چھاپا تھا، اس نے ہر 2 مہینے کے لیے ایک تصویر رکھی تھی اور ایک تصویر میں سائنسی حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کیلنڈر کی تصویر والے حصے میں۔ انتہائی خوبصورت کیلنڈر تھا۔ اس میں مثلا ایک جگہ پر پہنچے کہ کہا کہ قرآن کریم نے کہا ہے ہادہ ملہن اجاج وہادہ عذبن فرات، 2 سمندر ہیں، دریا ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ایک بہت نمکین ہے دوسرا بہت میٹھا ہے۔ کہا یہ کہاں پر ہے؟ اب تعبیرات بہت زیادہ تھیں کہ بھئی یہ ادھر ہے، بھئی یہ ادھر ہے۔ کم سے کم اس کیلنڈر کے اندر بیان کیا گیا کہ میڈیٹرینین اوشین کے بعد جب اٹلانٹک اوشین شروع ہوتا ہے تو اٹلانٹک اوشین پہ ایک بیلٹ ہے جہاں پر 2 دریاؤں کی روز ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بہ رہی ہیں، ایک میٹھا ہے ایک نمکین ہے اور مکس بھی نہیں ہوتے۔ اب قرآن کریم نے اس سائنٹیفک ریئلٹی کو کب بتایا؟ 1400 سال پہلے۔ کسی کے پاس کوئی میٹر نہیں تھا کہ جا کر ان سمندروں کو دیکھے، ان کے اندر دریاؤں کا فلو کہاں سے کہاں ہو رہا ہے اور یہ 2 دریا کہاں مل رہے ہیں اور کتنا فاصلہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ایک سے دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔
یہ سب اب ہمیں پتہ چلا. یہ ہے معجزہ قرآن کریم کا. اور اس کے بعد جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، اب اس کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. 3 زبانوں کے اندر 3 چیزیں ہیں جس کو سیکولر بھی کہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. فارسی زبان کے اندر شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان کہتے ہیں بہت بڑا کام ہے زبان کے اعتبار سے. انگلش میں اگر چلے جائیے تو انگریز کہتے ہیں کہ بھائی شیکسپیئر کے ڈرامے یہ بڑے کمال کی چیز ہیں. لیکن اگر آپ قرآن کریم پر آئیے، عربی زبان کے اندر قرآن کریم، تو اب آپ اٹھا کر دیکھیے شیکسپیئر کے ڈرامے، فصاحت اور بلاغت اور قرآن کریم، تو پوری دنیا کہے گی کہ ہاں بھیا وہ ڈرامہ ہے، یہ نظام حیات ہے، یہ وہ فصاحت دکھا رہا ہے. فصاحت میں اس نے راہ ہدایت نہیں دکھانی ہے، یہ فصاحت دکھاتا ہے اور راہ ہدایت ساتھ دکھاتا ہے. اور قرآن کے جو عددی معجزے ہیں وہ تو ایک علیحدہ ہی داستان، کہ جو چھاپنا چاہتا ہے، مثلا کاتب آتے ہیں قرآن کریم لکھنے کے لیے، تو کوئی کہتا ہے میں ایسا لکھوں گا کہ ہر صفحے کی ابتدا بے سے ہوگی، تو تمام لائنیں بے سے شروع ہو رہی ہیں. آپ جائیے کبھی مشہد مقدس تو وہاں قرآن کریم کے اسکرپٹس رکھے ہوئے ہیں، نسخے رکھے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کے نسخے. تو ان میں قرآن کریم کا یہ پہلو بھی معجزاتی سامنے آتا ہے کہ جس طرح سے چاہیے قرآن کریم کو دیکھیے. اعداد کے اعتبار سے دیکھیے علم عدد کے اندر کیا کیا گفتگو ہو گئی ہے کہ مثلا قرآن کریم کے اندر اگر بحر اور بر آیا ہے تو جس تناسب کے ساتھ دنیا میں خشکی اور نمی ہے، خشکی اور پانی ہے، اسی تناسب کے ساتھ بحر اور بر کا عدد استعمال ہوا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر. اور دسیوں ایسی پیچیدگیاں جو قرآن کریم کے اندر معجزہ ہے اور مسلسل اس کے معجزات کشف ہو رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وقت بہت ہو گیا ہے اور بالکل گنجائش نہیں ہے. اور قرآن کریم جو شفا ہے معنوی امراض کے لیے، اس کو چھوڑیے، جسمانی امراض کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کی خدمت میں، انتہائی عجیب واقعہ. میرے ایک رشتہ دار شپ پر ہوا کرتے ہیں، پوری زندگی انہوں نے شپ پر گزاری. تو وہ کہنے لگے کہ ایک شپ پر ہم لوگ تھے اور کسی بھی صورت میں کسی ڈاکٹر تک پہنچنے کا امکان نہیں تھا. جو شپ کا ڈاکٹر تھا وہ بیچارہ بے بس ہو گیا تھا، کسی کو گردے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور وہ تڑپے چلا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مر گیا میں تو، پانی کے اندر پھنس گیا، خشکی کا کوئی نام و نشان نہیں. ایک صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا میں مر رہا ہوں. کہنے لگا کوئی بات نہیں، مرو نہیں، میں تھوڑا سا پانی دے دیتا ہوں، یہ پی لو. کہا اچھا. اس کو پانی دیا، پی لیا اس نے. تھوڑی دیر میں آیا واپس، کہنے لگا یہ کیا پانی دیا تھا، اس میں کون سی دوائی ڈالی تھی؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ سارا پتھر، گردے کی پتھری ٹوٹ ٹوٹ کر باہر نکل گئی. اب جناب علی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ختم ہو گیا نا معاملہ تمہارا، سب یہ ختم ہو گیا. اب ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے ماموں بہت، وہ خود بھی ماشاءاللہ متقی پرہیزگار آدمی ہیں اور نماز شب کبھی قضا نہیں کرتے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم بھی بالآخر تھوڑا بہت تو دیندار ہم بھی ہیں، یہ بتاؤ یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگا میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، وہ پھونک کر دے دی تھی اسے. اب آیے کریمہ کیا پڑھی، یہ مارے کا ہے. کہا آیت کون سی پڑھی؟ کہا میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پاش پاش ہو جاتا. تو تصور فرمائیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. کہا میں نے سوچا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو اگر پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پاش پاش ہو جاتا، یہ تو گردے کی چھوٹی سی پتھری ہے، یہ کیوں نہیں ٹوٹے گی اس سے؟ تو ٹوٹ گئی. البتہ دل کی معنویت پیچھے ہونی چاہیے، دل کی معنویت پیچھے ہونی چاہیے. وہ بھی ایک چیپٹر ہے کہ وہ جو پڑھنے والا ہو بہرحال اسی ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اس کو قرآن کی اتنی تعلیم ہو کہ اس کی بھی اپنی روح کے اندر قرآن رچا بسا ہوا ہو کہ پھر جب وہ پڑھے تو واقعاً قرآن ہی پانی کے اوپر جا رہا ہو. تو وہ تاثیر بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تاثیر نہیں ہے. ہاں آپ قرآن کریم کو اس تاثیر میں محدود نہ کیجئے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے تو بس اپنے جسمانی امراض حل کرنے تو بس پھونکو پر گزارا کر لیجئے. نہیں، یہ کام نہ کیجئے گا. قرآن کریم آپ کے جسموں کا علاج کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کریم آپ کی روح کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے. تو روح کی ہدایت میں قرآن کریم کو استعمال کریں. اور یہ قرآن کا چیپٹر بڑا عجیب چیپٹر ہے کہ قرآن کریم کیا حیثیت رکھتا ہے. آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیے، ہم اپنی زبان سے کیا عرض کریں قرآن کریم کے بارے میں کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اللہ کے کلام کے بارے میں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کہ حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو تمام اطراف کے جانور اور چرند پرند ان کے ساتھ مل کر زبور پڑھا کرتے تھے.
اور یہ انبیاء کی سنت میں سے بتایا گیا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو وہ کلام الہی کی تکرار کیا کرتے ہیں، انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ اور اس انبیاء کی سنت کو قرآن کریم نے بھی رائج کیا کہ ہم نے روایت دیکھی کہ فرمایا، امام نے فرمایا اگر ساری دنیا مجھ سے دور چلی جائے اور قرآن میرے ساتھ ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی، مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میرے ساتھ ہے۔ اور اس قرآن کریم کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی کہ شب عاشور ہوئی اور امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے ہے۔ اور کیوں ایک رات کی مہلت چاہیے ہے؟ کہا ہمیں قرآن اور نماز پڑھنا ہے، قرآن کریم اور نماز پڑھنا ہے۔ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ جو جملہ میری زبان سے نکلا کہ جاؤ میرے بھائی، اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں مولا عباس کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تاریخ میں شہداء کا عجیب مقام رہا کرتا ہے، لیکن جو مقام مولا عباس کا ہے اس کا ہم کچھ نہیں جان پائیں گے۔ کہ یہ جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ ناقص جملہ ہے، تاریخ کا مستند جملہ یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی جاؤ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے۔ اب وہ جو تاریخ کا مستند جملہ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام عالی مقام نے فرمایا تھا اے میرے بھائی میری جان آپ پر قربان، جائیے ایک رات کی مہلت لیجیے۔ ارے مولا یہ کیا آپ نے بیان فرما دیا، آپ امام معصوم ہیں اور فرما رہے ہیں میرے بھائی میری جان آپ پر قربان۔ کیا مقام ہے مولا عباس کا کہ معصوم فرما رہے ہیں میرے بھیا میری جان آپ پر قربان۔ بڑا عظیم مقام ہے ان کا، اتنا عظیم مقام ہے کہ امام ششم فرماتے ہیں میرے چچا عباس کی بڑی فضیلت ہے، جنت میں تمام شہداء ان کے مقام پر حسرت کیا کریں گے۔ اب یہ حسرت کیوں ہے؟ یہ حسرت بڑی کٹھن داستان ہے، یہ بڑا سخت معرکہ ہے۔ 2 ہاتھ شہید کروانا تاریخ اسلام میں پہلے بھی تھا۔ حضرت جعفر طیار نے جنگ موتا کے اندر 2 ہاتھ شہید کروائے تھے۔ نبی اکرم انتہائی مغموم ہوئے تھے، حضرت جعفر طیار کے غم میں رویا کرتے تھے اور یہ بیان دیا کہ 3 دن تک جعفر طیار کے گھر میں کھانا بھجواتے رہو۔ اب بس اتنا کہوں گا کہ اے مولا آپ نے جو قربانی دی وہ جعفر طیار کی قربانی سے بہت آگے چلی گئی کہ حضرت جعفر طیار کے جب 10 قلم ہوئے وہ شہید ہوئے تو وہ معرکہ سوچئے جو ان کا تھا اور وہ معرکہ سوچئے جو مولا عباس کا تھا۔ مولا عباس کی زیارت میں ایک جملہ ہے بڑا عجیب جملہ، کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کی حمایت میں بہت جد و جہد کی ہے، اپنے بھائی کی حمایت میں بہت جد و جہد کی ہے۔ کیا بہت جد و جہد کی ہے؟ ذرا سا منظر دیکھیے گا۔ یہ حیدر کرار کا فرزند ایک موقع پر فرماتے ہیں سکینہ سے کہ اے بی بی تم نے بہت پیاس برداشت کی ہے، بس اب میں جا رہا ہوں پانی لینے کے لیے، لاؤ اپنی بشکیزہ مجھے لا دو میں پانی لے کر آؤں گا۔ تشریف لے گئے۔ اب اس لعین نے عمر ابن سعد نے 4000 کا لشکر بٹھایا تھا۔ مولا عباس جانتے تھے کہ 4000 کے لشکر سے جا کر مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن یہ حیدر کرار کے شیر ہیں، 4000 کے لشکر میں تشریف لے گئے، پانی تک پہنچ گئے، چلو میں پانی کو لیا۔ اب تاریخ کے تمام وفا کرنے والوں کو جمع کرو اور کہو کہ مولا عباس کی وفا کو دیکھو۔ ارے پیاسے تو مولا عباس بھی ہے، پانی ہاتھ میں ہے، کیا دیکھا؟ شاید بی بی سکینہ کا چہرہ نظر آیا، شاید اپنے بھائی کی تصویر دیکھی، چلو کو زمین پر مار دیا، پانی کو پانی پر مارا، کہا قسم خدا کی ایسا نہیں ہونے دوں گا، میرا بھائی پیاسا ہو میں پانی پی لوں، ہرگز یہ نہیں ہوگا۔ مشکیزہ کو بھرا، اسی پیاس کے عالم میں روانہ ہوئے۔ اب مولا عباس کی جان مشکیزے کے پانی کے اندر ہے، یہ خون مشکیزے کے اندر جمع ہوا ہے، زندگی کا مقصد بس ایک ہے، پانی خیمے تک پہنچنا ہے۔ سکینہ پیاسی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، روانہ ہوئے، سیدھا ہاتھ قلم ہوا، کہا مجھے سیدھے ہاتھ کی پرواہ نہیں، اپنے امام کی نصرت کروں گا۔ الٹا ہاتھ قلم ہوا، کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مشکیزہ باقی ہے، پانی پہنچنا ہے۔ یہاں تک کہ مشکیزہ میں تیرے ستم لگا، عباس کی ہمت ختم ہوئی۔ اب ایک عجیب مرحلہ تھا، اپنے گھوڑے کو کبھی نہر کی طرف موڑتے ہیں، ایک اور
جاری سبز میں لے چلے، اپنا خیمے میں جانا ہے کہ بچے پانی کے منتظر ہیں اور نہ نہر پہ جا سکتے ہیں کہ پہرا بہت ہے، اسی عالم پہ زمین پہ آنا ہے۔ اور ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے، مستند روایت ہے کہ ایک عراقی عالم انتہائی زیادہ مصائب پڑھتے تھے مولا عباس علیہ السلام کے، ہمیشہ اپنی تمام مجالس کے اندر مولا عباس کے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ان کے ایک دوست نے خواب دیکھا، ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں مولا عباس کی زیارت کی ہے، بہت مشتاق ہوئے۔ کہا مولا نے کچھ فرمایا؟ کہا ہاں تمہارے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے۔ کہا میرے لیے پیغام؟ اتنی سعادت مولا نے مجھے دی ہے؟ کہا ہاں پیغام ہے، لیکن پیغام بڑا عجیب پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اے شخص تو ہمیشہ ہمارے مصائب کو ادھورا کیوں پڑھتا ہے؟ کہا مولا میں تو سارے مصائب پڑھتا ہوں، آپ کے شان قلم ہوئے بیان کرتا ہوں، آپ نے شہادت دی کو بیان کرتا ہوں، اسی غم میں سو گئے کہ مولا پتہ نہیں کیا ادھورا بیان ہو رہا ہے۔ خواب میں مولا تشریف لائے، کہا اے ذاکر کیا تو یہ سوچتا نہیں ہے کہ جس کے شان قلم ہوئے ہو، جس کے سینے میں تیر پیوست ہوئے ہو، ارے ہمارے عاشقوں کو بتا کہ جب زمین پر آئے تو کیا ہوا؟ ان تیروں کے ساتھ جو سینے میں تھے زمین پر آئے تو کیا ہوا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔